بزرگوں اور معزز سامعین کرام، طلباء کرام اور تمام اساتذہ کرام، ہم نے الحمدللہ رب العالمین آپ تمام حضرات کے خیالات، سوچ، فکریں سنا۔ اللہ ہم سبوں کو جو انعامات عطا فرمایا ہے اسے ہم کتنے بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ دنیا میں ہزاروں کروڑہ انسان ہیں، مگر ان کی کامیابی کی ضمانت اللہ نے اللہ کے نبی نے نہیں دی۔ ہمیں آپ کو سمجھنا ہے، حیوان ناطق کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت آپ خانقاہ میں کیا تیار کرتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں حیوان ناطق کو انسان بنانے کے کام کر رہا ہوں۔ کیونکہ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور میرے معزز سامعین کرام، اساتذہ کرام، اللہ نے گروہا محبت کرنے کے بعد اللہ اپنے علم دیتا ہے۔ یہ علم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ کی صفتوں میں ایک صفت ہے علم۔ اللہ علیم ہے، اللہ حفیظ ہے نا۔ اللہ نے ہمیں اللہ کے صفتی نام ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور ہم دنیا کے لیے رہنما ہے، رہبر ہے، گائیڈ ہے۔ ہم عام آدمی نہیں ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن لوگوں کو لوگ دیکھ کر عمل کرتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ عمل کرتے ہیں۔ ہمارا چلنا، ہمارا کھانا، ہمارا بولنا، ہمارا سونا، ہمارا لیٹنا، یہ سب لوگ دیکھ کر عمل کر کے جنت میں جانے والے بنے۔ اس لیے میں ایک چھوٹی سی حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہر وہ نیک کام صدقہ ہے، ہر وہ نیک کام معروف صدقہ ہے۔ تو ہم خود صدقہ والے، ہم کو صدقہ دینا نہیں، ہمارا عمل صدقہ بن جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے کسی شاعر نے کہا، جب تک میں دیکھتا رہا اوروں کا ہے وہ ہنر، زمانے میں مجھ سے اچھا کوئی نہ رہا۔ جب پڑی اپنی برائی پہ نظر، زمانے میں مجھ سے برا کوئی نہ رہا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا پڑے گا۔ جن اکابرین علماء نے ہم پر محنتیں کی ہیں، یہ بڑی تمنا لے کر محنت کی ہے، اور وہ تمنا کیا؟ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد، ہمارا علم پڑھنے کا مقصد، ہمیں حافظ و قرآن بننے کا مقصد ایک ہی مقصد ہے، جسے اللہ نے قرآن میں کہا۔ فقط اللہ نے عجیب انداز سے فرما، جہنم سے بچ گیا، یدخل فی الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز۔ یہ سب سے بڑی کامیابی۔ ہم سبوں کا مقصد ہے، زندگی ہے، جہنم سے بچ جانا ہے، اور جہنم سے بچانا ہے، یہی اصل کامیابی۔ آپ بہترین تاجر بن سکتے ہیں، آپ بہترین خطیب بن سکتے ہیں، اور بنے ہوئے ماشاءاللہ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، باتوں سے بات نکلتی ہے، عمل سے عمل نکلنا چاہیے۔ چراغ کو جلتے نہیں، جلائے جاتے ہیں، قدم کو اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ ہمیں چراغ بننا پڑے گا، جس چراغ کی روشنی میں انسانوں کو رہنمائی مل جائے، راہ مل جائے۔ چراغ کو جلانا پڑے گا، اور وہ چراغ ہم خود بنیں گے۔ ہم جھوٹ سے بچے، ہم غیبت سے بچے، برائی سے بچے۔ ہم تاجر بھی بنے تو امانتدار، دیانتدار تاجر بنے، جس تجاروں کی بھی اللہ کی فرمائے جنت میں میرے ساتھ تاجر ہم بنے۔ عالم بہترین تاجر بھی بننا چاہیے۔ تجارت کرنا بھی سنت ہے، مگر دین کے ساتھ کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم بازار سے گزرتے ہیں، خریدار نہیں ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا دار نہیں ہے۔
اس زمانے میں جب بغداد میں ان کا انتقال ہو گیا میرے عزیز میرے دوستوں میرے بزرگوں، جب ان کے تکیے کے نیچے ان کے دیکھا گیا بغداد کے تقریباً 5000 مکانوں کا لسٹ تھا لکھے ہوئے، 1 مہینے کے بچے تک کے کپڑے کے نام، پورے بحران مچ گیا۔ ہم ایسے تاجر بنے جس تجارت سے ہم دین کا بھلا کر سکتے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، حضرت جب پڑھ رہے تھے تو ہمارے بچوں نے اور ہمارے اساتذہ کرام نے اور کس طریقے سے ہدیہ پیش کر رہے تھے، ایسے ہی ہمیشہ رہنا چاہیے، گاہے گاہے نہیں ہونا چاہیے۔ اساتذہ کی کتنی بھی قدر کریں، کتنے بھی نام دے کم ہے، ایک اللہ جس نے سکھایا ہے اس کی قدر دنیا اور آخرت سے بہتر ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں آپ کو اللہ نے بہت بڑی دولت سے نوازا ہے، اس دولت کی قدر ہمیں کرنی پڑے گی۔ اور جب یہ قدر ہم کریں گے تو اللہ ہمیں بھی قدر کی نظر سے دنیا میں دیکھتا ہے۔ میرے دوستو، خود کی قدر جو نہیں کرتا اللہ اسے بھی قدر کرنے کے لیے لوگ پیدا نہیں کرتا۔ خود کی قدر کب ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے ایک کپڑا پہنا ہے میرے عزیزوں، اس کپڑے کو آپ کوئی آپ کی طرف چھینٹا نہیں اڑائے گا، کیچڑ نہیں لگائے گا، گوبر نہیں لگائے گا، آپ کے کپڑے پہ تھوکے گا نہیں۔ کیوں نہیں تھوکے گا؟ آپ کے جسم میں ٹچ ہے، جہاں سے نکال کے پھینک دیا رکھ دیا، اس سے آگے پیر بھی لگا کے چلے گا، تھوکے گا بھی، موقع ملے تو ہاتھ میں پہنچ گا۔ کیوں؟ آپ نے اپنی چیز کی قدر نہیں کیے، اس لیے لوگوں نے بھی اسے ناقدری کے ساتھ پیش کیا۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں جو علم اللہ نے دیا ہے قرآن کا علم، حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں حضرت نے لکھا ہے کہ اہل علم اہل قرآن اگر دنیا دار کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے تو اللہ کی نظر سے وہ بہت بڑا ظالم ہے وہ، اور فرما اللہ کی نظر وہ گر جائے گا۔ ہمیں اللہ نے سب سے بڑی دولت عطا فرمایا ہے، وہ ہے اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ دوست، آج ہمیں لوگ دیکھ کر یہ نہ کہے کہ ایک حافظ قرآن چاہ رہا ہے، دیکھو کس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت مولانا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گائے کے دودھ نکال رہے تھے، تو گائے نے لات مار، اور ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے ہو، چار گائے کو ڈنڈا مار میں کھلا رہا ہوں میرے عزیزوں میرے دوستوں، حضرت مولانا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور فکر کی کون سی ایسی سنت چھوٹی ہے جس کی وجہ سے گائے نے لات ماری؟ پتا لگا جو جتنا بڑا مقام رکھتا ہے اس کی پکڑ بھی ایسی ہوتی ہے۔ ہم آپ کی پکڑ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ہم وہ چیزوں میں نہیں ہیں، وہاں تک پہنچنا پڑے گی۔ تو اور فکر کرنے کے بعد یہ پتا لگا کہ سیدھے طرف سیدھے طرف ڈھونکنے کا سنت کیا ہے؟ بائیں طرف۔ تو حالانکہ ہم ان باتوں میں اور فکر نہیں کرتے، یہ سنت مرتب کرنے سے گائے نے لات ماری۔ تو جو بھی مصیبتیں آتی ہیں ہمارے اوپر، خاص کر کے ہم لوگوں کے اوپر، کچھ ایسے اعمال جن کے جان کر گناہ کرنا اس کی بڑی پکڑ، انجانے میں گناہ ہو جائے وہ پکڑ میں کچھ کمی بیشی ہو جائے۔ ہم کو سب کچھ علم ہونے کے بعد اگر ہمارا کھانا، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری تجارت، ہمارے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اگر قرآن کے خلاف ہوگا تو دنیا میں بھی پکڑ ہوگی، آخرت میں بھی پکڑ۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے دوستوں، حضرت بات کریں گے، بات زیادہ کرنا نہیں ہے، اصل عمل کرنا ہے۔ ہمیں جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں اس نعمتوں پہ ہمیں غور فکر کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین زمین پر چلتا ہے، وہ زمین فخر کرتی ہے۔ ہم ایسا عالم بنے، ہم ایسا حافظ بنے، ہم ایسا عامل بنے میرے دوستوں کہ زمین سے ہم گزر جائے وہ زمین فخر کرتی رہے کہ یہ بندہ ہمارے پاس دوبارہ گزر جائے۔ ہم جس کو سینے سے لگا لے وہ اپنا بن جائے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جس راہ سے گزر جاتے ہیں
لوگ ایمان لے آتے. ہمارے اکابرین نے اس پر زندگی کو گزارا ہے، سیرت نبی پر پڑھا، اس پر عمل کیا تو خود ایک سیرت بن رہے تھے. انہیں دیکھ کے نبی یاد آیا کرتا تھا. کسی نے کہا، کتابوں میں نے پڑھا کہ حضرت جب جاتے تھے اکابرین کو دیکھ کر کہتے تھے جب محمد کو ماننے والا کے لیے مقام ہے تو محمد کا کیا مقام ہوگا. ہم تعارف کرائے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے. آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، خاص کر کے ہمارا، کہ ہمیں دیکھ کر لوگ نبی کو یاد نہیں کرتے ہیں، ہمیں دیکھ کے لوگ قرآن کو یاد نہیں کرتے ہیں. تو ہم ایسا بنے، ہمیں جو دیکھے. آج غیر کو اگر دعوت دینا ہے دوستوں، میرے عزیز، میرے محترم بزرگوں اور عزیز طلباء کرام، اور ہم سب ہیں اس میں، ہم سب ایک ہی سب میں کھڑے ہوئے، محمود و یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو میرے عزیزوں، ہمیں دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے، ہمیں دیکھ کر لوگوں کی اصلاح ہو جائے. ہم ایسا بنے، کوئی غیر مسلم کو قرآن نہیں ہے، قرآن میں کیا معلوم، حدیث میں کیا انہیں کیا معلوم، انہیں صحابہ کیا معلوم. ہمیں دیکھ کر انہیں صحابہ یاد کرے، ہمیں دیکھ کر نبی یاد آ جائے، ہمیں دیکھ کے وہ قرآن یاد آ جائے. ہم ایسا نمونہ بنے. اس کے لیے اللہ سے دعا کرے، اس کے لیے دو عمل خاص کر کے کرنا چاہیے. حضرت مولانا پیر ذوالفقار دعوت برکاتہ کی کتابیں پڑھیں گے تو بڑی اچھی باتیں حضرت نے لکھا ہے. اگر ہمیں اللہ والا نظر نہیں آ رہا تو اللہ والی کتاب کو پڑھے نا. آج ہمارے اندر سب سے بڑی خامیاں کہیں جا سکتی ہے کہ ہم کتاب مطالعہ بالکل بند کر دیں، ہم موبائلوں میں لگے ہوئے. جب اہل علم موبائلوں میں لگ جائے تو آج باطل کیا کریں گے، غیر ایمان کریں گے کیا کریں گے. جب حافظ نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، جب ہمارا ہاتھ میں تو موبائل ہی دیکھتے رہیں گے، ہوٹل پہ، چوراہوں پہ، چائے کی دکانوں پہ، میں سرور موبائل دیکھ رہا ہوں. تو یار ان کی سرور سے موبائل دیکھ رہا تو مطلب یہ جائز ہی ہو سکتا ہے، اچھی چیز ہوگی تو وہ ہمارے عمل کرنے لگیں گے، آپ اس عمل نہیں کر سکتے. تو ہمیں بہت سے مباح اور جائز چیزوں پہ سے بھی بچنا چاہیے جس سے امت کو غلط میسج جائے. ایسے اعمال سے بھی بچنا چاہیے. اللہ والوں نے ایسے اعمال سے بھی بچا. تو ہم ان کے اکابرین کے نام لیتے. حضرت مولانا غلام مستانوی صاحب دامت پر اللہ نے صحت کاملہ عطا فرمائے، بہت بڑی ہستی ہے اور اللہ نے ان سے بہت کام لیا اور انہیں کی محنت سے آپ سب ہیں. ان اکابرین کو کبھی نہ بھولنا چاہیے. ہر وقت آج میں اپنا دکھ سنا رہا ہوں. ہم لوگوں کو لوگ کہتے ہیں میں ڈاکٹر بھی ہوں، میں سنگی بھی ہوں، ایسے نہیں تجارت کرنا منع ہے، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ میں ترجمہ میں پڑھاتا بھی ہوں، فی سبیل اللہ پڑھاتا ہوں. اور الحمدللہ میں جب سے آیا ہوں میں نے کوشش کیا، فراغت کے بعد پھر میں نے QMS کیا، پھر EMS کیا، پھر MD کیا اور الحمدللہ میری خدمت چالو ہے. تو ہم سب بنے ایسے، ہم خود مختار بھی بنے، خوددار بھی بنے اور داعی بھی بنے اور عالم بھی بنے. ہم جس راستے سے گزر جائے ہمیں دیکھ کے لوگ عبرت لے اور وہ ہم تماشا نہ بنے بلکہ ہم عبرت کی جگہ بنے. ہمیں دیکھ کے عبرت کی جگہ یہ عجیب آدمی ہے، ہمیں کیسا بننا چاہیے. ہمیں لوگ سیکھے ہمارے دوست. تو یہ عمل کریں انشاءاللہ. عمل جب ہم سب کریں گے تو ہمارا اساتذہ کو بھی کل جنت ہم سب اس طرح جمع ہو جائے. جس طرح آج تاج پہنایا جائے گا اس دن اساتذہ کو بھی تاج پہنا. ایسا بنے جب ہم فارغ ہوئے تو حضرت مولانا شیخ ہمارے شیخ حضرت مولانا ان کے بھی شیخ نصیر خان صاحب اکثر کہا کرتے تھے کل قیامت دن آپ کو پکڑیں گے اگر آپ لوگ امانت میں خیانت کریں. خالی مدرسے عمل برکات ہو وہ فضائل اور شمائل ہم نے پڑھا، حضرت نے بھی پڑھے. مفتی صاحب اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ بچوں ہم جو چیز آپ کو دے منتقل کر رہا ان چیزوں کو اگر آپ نے امانت میں خیانت کیا کل حشر کا میدان ہم سب سے پہلے ہوگا. تو میرے عزیزوں ہم آپ سب کو ان اساتذہ کی اگر صحیح معنی میں محبت ہم کرتے ہیں تو اساتذہ کی امید پوری کرنے کی کوشش کریں گے آپ سب.
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے ایک بات یہ وطن سچ بات مان لیجیے چہرے پہ دھول ہے. سچ بات مان لیجیے چہرے پہ دھول ہے. الزام آئینے پہ لگانا فضول ہے. ہم سب آئینہ بنے ہر کوئی اپنے سچ کو تسلیم کریں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر جزا احسن جزا. حضرت مولانا رفیع صاحب دعوت برکاتہم اور مولانا مشتاق صاحب ان تمام اساتذہ نے ہمیں جو بولنے کا موقع عنایت فرمایا بہت بہت شکریہ. اور اس تمام حفاظ کرام علماء کرام کو اللہ دونوں طرح کامیاب کرے یہی میری دعا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Oh